اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کلاس ناہم کی مطالعہ پاکستان میں ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اس ٹاپک کو جو نظریہ پاکستان کی اساس میں شامل اسلامی اقدار، جن کا ہم پیچھے تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ کون سی اسلامی اقدار تھیں جس کی بنیاد پر نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر یا اسلام نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ تو اس میں ہم پڑھ چکے ہیں عقائد و عبادات، عدل و انصاف، دو نکات کو ہم نے زیر بحث لایا تھا۔ آج ہمارا جو نمبر 3 پوائنٹ ہے جمہوریت کا فروغ، جمہوریت کا فروغ، پروموشن آف ڈیموکریسی۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے، یعنی اسلام کا جو مجلس شورائیت کا نظام ہے جس میں کوئی بھی مسئلہ جب درپیش ہو یا کوئی بھی فیصلہ لینا ہو تو وہ باہمی آپس میں مشاورت سے لیے جاتے ہیں، اور اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جمہوریت سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جمہوریت سے مراد ایک عام انسان کی بھی رائے جو ہوتی ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی چونکہ مشاورت کی بنیاد پر فیصلوں کو اپنانے کا حکم ہے، تو اس لحاظ سے جمہوریت کے ساتھ اس کی یہ قدر مشترک تھی اور مزید اس کو فروغ دینے کی ضرورت تھی۔ اسلام کے نزدیک تمام جو کسی افراد معاشرہ ہوتے ہیں، کسی ریاست کے اندر رہنے والے افراد، ان سب کو یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور جو ریاست کے قانون اور آئین ہوتا ہے وہ ان کو باقاعدہ سے تحفظ مہیا کرتا ہے۔ یعنی اسلامی ریاست میں مساوات کی بنیاد پر قائم ہونے والے معاشرے میں جو رنگ و نسل ہے کا امتیاز ہے، ذات پات ہے، اونچ نیچ، ان تمام تفریقات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور سارے لوگ آپس میں مل جل کر ایک جگہ اپنے جو معاشرتی قوانین ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 میں سبی کے مقام پر بڑا واضح الفاظ میں ہماری یہ رہنمائی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آئیں ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو اسلامی اصولوں کے مطابق پاکستان کا جمہوری نظام استوار کرتے ہیں، یعنی اسلام کے جو رہنما اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ذل جلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو کس طرح باہم مل جل کر یہ صلاح و مشورے سے چلا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا ہے۔ تحریک پاکستان اخوت اور بھائی چارے کی بڑی روشن اور زندہ مثال ہے، اور اسلام سے زیادہ بھائی چارے کا درس کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ اسلامی معاشرے میں چونکہ اخوت اور بھائی چارے کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی بڑی واضح اور خوبصورت مثال جو ہمارے سامنے مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی اس اسلامی ریاست کی تھی، اور مواخات مدینہ کے موقع پر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر حضور پاک نے ایک مثال قائم کی اور عملی طور پر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، تو اس طرح جو وہاں پر ایک معاشرہ قائم ہوا پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، اور وہی ہمارے لیے ایک روشن مثال کی حیثیت سے قائم ہے۔ تو پاکستان جس وقت حاصل کرنے کی جدوجہد تھی تو اس میں بھی اخوت اور بھائی چارے کا وہ بنیادی تصور جہاں اسلام ہمیں مہیا کر رہا ہے مختلف حوالوں سے، مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
بہت واضح حدیث موجود ہے، انما المسلمون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بڑی وضاحت سے اس کی مثال دی کہ جب مسلمان آپس میں بھائی چارے کے ایک ایسے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی جب پورے جسم میں سے جس طرح کہیں جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح اسلام ایک ایسی اخوت کی بنیاد فراہم کر رہا ہے جو حقیقی اخوت کا نظام ہے۔ اس میں اگر کسی ایک مسلمان کو کہیں پر کوئی درد ہوتا ہے تو پورے عالم اسلام کے مسلمان اس کے درد اور دکھ میں اس کو اپنا دکھ اور درد سمجھتے ہیں، اور اسلام سے زیادہ معتبر انداز سے اخوت اور بھائی چارے اور مساوات کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ عملی طور پر بھی اسلام نے ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مساوات اور اخوت کا جو بھائی چارے کا جو نظام ہے اس کو بہتر انداز میں قائم کرنے کے لیے سود کا جو ایک ظالمانہ نظام تھا اس کو ختم کیا، اور اس کی جگہ زکوٰۃ کا ایک نظام پیش کیا، جہاں ایک امیر یا ایک صاحب حیثیت مسلمان کے مال میں ایک غریب کا حصہ شامل کر دیا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ میں ایسی بہترین مثالیں ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر موجود ہیں۔ اخوت کی جو روشن مثال تحریک پاکستان میں ہمیں ملی، اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حقیقی معنوں میں وہ اخوت اور بھائی چارے ہی کی ایک فضا تھی، جب تمام لسانی اور صوبائی عصبیتوں سے آزاد ہو کر مسلمانان بر صغیر نے ایک عملی جدوجہد کو آگے بڑھایا، اور پھر یہ پیش ہوا، اس کا ایک رزلٹ ہمارے سامنے آیا پاکستان کے حصول کی صورت میں۔ اس کے لیے مسلمان اکابرین نے بہت بھرپور انداز سے، بالخصوص علامہ محمد اقبال کی وہ شاعرانہ انداز جس کے ذریعے انہوں نے پوری مسلم امہ کو آپس میں ان کی جو تباہی تھی، ان کی جو پریشانی تھی اس وقت، اس کا بھی جو وجہ تھی وہ بتائی کہ مسلمان آپس میں جب تفریقوں میں بیٹھ جائیں گے تو وہ آپس میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جس وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پر دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں یہ درس دیا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور دوسری جگہ پہ انہوں نے فرمایا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور دوسرے شعر میں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشغر۔ اور مولانا ظفر علی شان کا وہ آفاقی شعر جس میں انہوں نے سمجھایا کہ اخوت کس چیز کو کہتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیزار ہو جائے۔ تو آج کے ہمارے ان دو ٹاپکس کو میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسلامی اقدار جو نظریہ پاکستان کی اساس بنی ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کو ریپیٹ کرنا ہے لیکچر کی روشنی میں، اور اس کا پراپر ہوم ورک کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔